السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باب دہر، جو کہ تحریر ہے مہر النساء شاہ میر کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 15۔ جو ہمارا ہے وہ ہمارا رہے گا زبرج، خود کو تھکاؤ مت، زخرف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے رسان سے کہہ رہی تھی۔ یہاں آنے کے پورے 4 دن ہم نے صرف بھاگنے کی کوشش کی ہے، ایک بار بھی بیٹھ کر یہ نہیں سوچا کہ لندن کا وہ وقت دوبارہ آ گیا ہے۔ ہم سب ساتھ ہیں، یہاں سے نکل جائیں گے، ہم ایک دوسرے کو نکال لیں گے۔ اس وقت جو لمحہ ہے اس کو سوچو۔ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ سب بیٹھ گئے۔ آگ کے گرد ایک جھمگٹا سا لگ گیا تھا۔ سلطان نے اپنے بیگ سے پھل نکالے اور ایک ایک کی طرف اچھالتا گیا تھا۔ سب نے کیچ کیا اور خود کو اور گود میں بھی رکھ لی۔ حسن نے جوس کے پیکٹ ان کی طرف بڑھائے تھے۔ ٹھنڈ کی شدت کو آگ کم کی ہوئی تھی۔ کئی پل خاموشی سے بیت گئے تھے۔ سب اپنے اپنے خیالوں میں گم تھے، خاموش رہے۔ واحد آواز وہ تھی جو اس وقت لکڑیوں کے چٹخنے کی تھی، یا پھر کسی جھینگر کے گریہ زاری کی۔ کافی وقت بعد حسن سلطان نے خاموشی کی اس دیوار پر پہلی ضرب ماری تھی۔ مجھے تم سے مسائل تھے زبرج، مدم لہجے میں شکایت کی۔ میرے کزن کی شادی تھی، میں نے تم سے آنے کو کہا تھا، تم اسلام آباد میں تھے، اور شادی بھی، لیکن تم نہیں آئے۔ تم نے بعد میں ایک فون بھی نہیں کیا، اور تم اسی دن کسی اور دوست کے ساتھ تھے۔ تمہارا نانا مسئلہ نہیں تھا، مجھے اگنور کرنا مسئلہ تھا۔ میں نے فہیم خان کیس میں اپنے مقابل کو تاریخی شکست دی تھی۔ وکٹری پارٹی میں تم نہیں آئے، نہ کال کیا نہ میسج۔ میں نے تمہیں کال کی تو تم نے کہا کہ تم مصروف ہو، تم ان دنوں جاب لیس تھے۔ پھر کیسا کام، مجھے گولیاں لگی، تم نہیں آئے، اور تم نے جسٹس زبیر کے بیٹے سے کہا کہ میں پریولیج ہوں، میری اپنی کوئی کامیابی نہیں ہے، جو میں ہوں اپنے باپ کے نام کی وجہ سے ہوں۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا، وہ دھیرے سے بولا، آنکھیں حسن کی آنکھوں میں ڈال رکھی تھیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ حسن اس فیلڈ میں آتے ہی چھا گیا ہے، اس وقت ہی اسے وقت ہی کتنا ہوا ہے، اس کی کامیابیاں اب یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس بات پر میں نے اسے کہا کہ حسن نیا نہیں ہے، اسے گراؤنڈ اپ ملا ہے، لیکن وہ کھیل پہلے سے جانتا ہے۔ 14 سال کی عمر سے اپنے باپ کے ساتھ کورٹ جاتا رہا ہے۔ اس نے وضاحت دی، اور میں تمہاری وکٹری پارٹی میں نہیں آیا کیونکہ میں نے تمہیں یہ کیس لینے سے منع کیا تھا، اور وہی ہوا، انہوں نے تم پر گولیاں چلائیں۔ میں غصے کی وجہ سے تم سے ملنے نہیں آیا، لیکن اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، الفاظ جوڑے، آئی ایم سوری، جو بھی تھا، میرا رویہ غلط تھا، مجھے کسی تیسرے سے ہماری بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں واقعی تمہیں اگنور کر رہا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ تم بار بار پوچھو گے۔ حسن نے سر کو خم دیا، گہری سانس لی، اور ہر شے وقت کی دھول میں بہت پیچھے اڑا دی تھی۔ وہ اپنی غلطی مان رہا تھا، یہی کافی تھا۔ ذرا ذرا سی غلطیوں پر دوست نہیں چھوڑے جاتے۔ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں؟ اس نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ زبرج کو مخاطب کیا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ تمہیں لیکن بے حد بچکانا۔ مجھے لگتا ہے تم مجھ پر اپنے پیسے کا روب جھاڑتے ہو، کیونکہ تم مجھے بار بار کسی جاب کا بتاتے ہو۔ مسئلہ تم نہیں تھے حسن، مسئلہ میں تھا۔ میرا گھر ڈسٹرب تھا۔ مرد کا گھر ڈسٹرب ہو تو اس کا غصہ باہر کے لوگوں پر نکلتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں پارٹیز وغیرہ میں نہیں آتا تھا کیونکہ وہاں لوگ تھے، اور ان لوگوں کے سوالاتوں سے میں بچنا چاہتا تھا۔ میں ان کے جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن مجھے یہ سب تمہیں بتانا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری یار، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں ہر دفعہ کال کر کے تمہیں بس جاب کے بارے میں کہتا رہا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم گھر رہ کر عادی ہو جاؤ گے اس زندگی کے۔ آئی ایم سوری، بس صرف ایک سوری، صرف ایک بار۔ دو بدو بات کرنی ہوتی ہے، اور چیزیں وہ نہیں ہوتی جو ہم نے سمجھ رکھی ہوتی ہیں، نتائج وہ نہیں ہوتے جو ہم نے اخذ کر رکھے ہوتے ہیں، لوگ وہ نہیں نکلتے جو ہم نے سوچ رکھے ہوتے ہیں۔ شادان، تمہیں سلطان سے کیا مسائل ہیں؟ حسن نے براہ راست اسے مخاطب کیا۔ جو بھی، اب کہو، ہم یہاں حل نکالنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ شادان جیسے سلگ ہی اٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اب اسے ولن بنایا جائے گا؟ میں بتاتا ہوں مجھے شادان سے کیا مسائل تھے۔ سلطان نے پہل کی۔ یہ پہلی بار تھا، شاید دہر کا یہ باب اس پر اثر کر چکا تھا، ورنہ اس نے شکایت کرنا نہیں سیکھا تھا۔ مجھے شادان کے ساتھ رہ کر کفر جیسا لگتا تھا۔ اول تو شادان کو گوسپ کی عادت ہے، میں کوئی نیک نہیں ہوں، یہ عادت میرے اندر بھی ہے، لیکن شادان اس ساری گوسپ کے درمیان اپنا قصور سن ہی نہیں پاتا تھا، اور اسے لگا کہ اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ جب وہ دوسروں کے قصور گنوا رہا ہوتا تھا، تب اگر میں اس کا کوئی قصور گنوا دیتا تو وہ ناراض ہو جاتا۔ شادان نے گردن جھکا دی۔ عجیب سی شرمساری ہوئی تھی، وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ اسے میرے ہر دوست سے مسئلہ تھا۔ شادان کو لگتا تھا کہ میں کوئی اور دوست بناؤں گا تو اس کے ساتھ دھوکہ کروں گا۔ وہ ہر فون کال، ہر میٹنگ پر مجھ سے لڑنے لگا تھا، اور میں ان چیزوں سے بہت تنگ پڑ گیا تھا، اسی لیے میں نے فاصلہ پیدا کر لیا۔ وہ میری پوری زندگی پر اثر انداز ہونے لگا۔ میری پروفیشنل زندگی میں وہ اپنی ٹانگ اڑاتا تھا، اور اگر میں کوئی بات نہ مانوں تو لمبے جھگڑے۔
میں تمہارے بارے میں پوزیسو تھا، وہ سارے وقت میں پہلی بار بولا۔ سلطان نے سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں اور مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم بچے نہیں ہیں شدان۔ تم میرے دوست بھی ہو، بھائی بھی ہو، جو میرے لیے ہو تم وہ کوئی نہیں بن سکتا، یہ بات یہاں ہر کوئی جانتا ہے۔ میں تو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اس کے چکر میں تم مجھے اوور شیڈو کر دیتے ہو۔ حسن کے اندر کی روٹھی محبوبہ ایک بار پھر جاگ گئی تھی۔ زندگی کے حصے پر آ کر سمجھ جانا چاہیے کہ دوست زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، زندگی نہیں۔ سلطان بے حد سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ کیوٹس اور ڈرامے جھوٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ دوستوں سب کچھ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوست بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں۔ زندگی میں آپ کو بہت سارے شیئرز دینے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا حصہ دوست کا ہوتا ہے، اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں وہ حصہ پوری ایمانداری سے دوں۔ جو خوشی مجھے تمہارے ساتھ ملتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ملتی، لیکن میں اپنی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ وہ بولتے ہوئے رکا، ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری شدان، میں نے فاصلہ بنا لیا، حالانکہ تم سے بات کرنی چاہیے تھی، تم میری بات سمجھ جاتے تھے۔ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں یار، میرے اندر بھی بہت انا بھر گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہمیشہ کالز کرو اور ہر وقت کرو، یہ غلط طریقہ تھا۔ اسپیس ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ کم از کم جب تم بات کرتے تھے تب تو بہت اچھے سے کرتے تھے نا۔ اور آئی ایم سوری، میں نے شو میں بیٹھ کر بہت بکواس کر دی تھی، غصے تھا میں۔ اس شو کی وجہ سے ابا اور سراج بھائی سے 1000 دفعہ ذلیل بھی ہوا ہوں۔ سلطان نے سر جھٹکا۔ خیر، سراج بھائی نے تو مجھے بھی فون کر کے ٹھیک ٹھاک بے عزت کیا تھا۔ عجیب ہے یار، بھائی تمہارا ہے، باپ ہمارا بنتا ہے۔ شدان بگڑ کر بولا۔ بے عزتی پھر سے یاد آ گئی تھی۔ تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو شدان؟ سلطان نے ٹھہر کر پوچھا۔ شدان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تمہیں اسپیس دوں گا، وقت بھی، لیکن دوست تم سب سے پہلے میرے تھے اور میرے ہی رہو گے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اپنے پروفیشن میں میری مداخلت نہیں پسند، میں نہیں کروں گا، مگر تمہیں سننا ہوگا، شاید کوئی ایک بات کام کی ہو۔ انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا۔ حاضر سائیں۔ اس نے شدان کا جملہ دہرایا تھا۔ شدان ہنس پڑا۔ کلفت غائب ہو گئی تھی۔ دوستوں سے تب تک ناراض رہا جا سکتا ہے جب تک وہ آنکھ سے اوجھل نہیں ہو جائے۔ جب وہ سامنے آ کر ہاتھ پکڑ کر مسائل پوچھتے ہیں تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی دل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ تم بھی بتاؤ زی، تمہیں کس سے کیا مسئلہ تھا؟ سلطان نے اسے گفتگو کا حصہ بنایا، ساتھ اس کے لیے اپنے قریب جگہ بنائی اور وہ اسے اس طرف آنے کا اشارہ کیا تھا۔ حنزلہ کش کھاتے کھاتے رہ گئی۔ یعنی صرف شادان ہی نہیں، یہ پورا گروپ ہی بے شرم واقع ہوا تھا۔ وہ اس کی آفر کو یقیناً نظر انداز کر چکی تھی۔ مجھے تم سب سے مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ تم سب مجھے لڑکی سمجھ کر اپنے معاملات میں شامل نہیں کرتے۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، وہ مکمل سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، سوائے سلطان کے۔ سلطان مسکرایا تھا، پھر اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے حال اس سے منقطع ہوا۔ دھار کے پٹ جدا ہوئے اور اس نے 3 سال پیچھے سفر کیا تھا، لندن کا سفر۔ لندن۔ وہ 1 لمبے عرصے بعد دوبارہ لندن آئے تھے۔ زبرج کو دانین کی دکان بیچنی تھی، کیونکہ دانین کو رقم چاہیے تھی۔ اتنا عرصہ اس دکان اور گھر میں دانین کی ایک آنٹی رہتی تھی، مگر انہوں نے بھی جب یہ گھر اور دکان چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو زبرج کو آنا پڑا تھا۔ حسن ان کے بلانے پر آیا تھا۔ شدان اور سلطان ایک ساتھ چھٹی پر، اور زخرف زبرج کے ساتھ آئی تھی۔ اس کا قیام لندن میں اپنی کزن کے گھر پر تھا۔ لندن جیسے ایک بار پھر آباد ہوا تھا، لیکن اب مشغلے بدل گئے تھے۔ انہیں ہر وقت جاب، کیریئر، شادی اور ڈھیر ساری دوسری دنیاوی چیزوں کی فکر لگ گئی تھی۔ ملاقاتیں مختلف نہج پر چلی گئی تھیں۔ اناؤں کے مینار بننے شروع ہو چکے تھے۔ آج کل وہ سب ایک ریس کا حصہ بننے لگے تھے۔ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے وہ 1.5 ہفتے بعد دانین فلاورز پر ملے تھے۔ وہ پھولوں سے بھری دکان آج بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ ان سب کے لیے لندن ایک خاص درجہ رکھتا تھا۔ انہیں شہر کی ہواؤں سے عقیدت تھی اور سڑکوں سے شناسائی۔ یہاں کی عمارتیں گھر کا درجہ رکھتی تھیں۔ ایک گول میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے وہ سب کسی گیٹ ٹوگیدر کے بجائے ایک فینسی ڈریس مقابلے کا حصہ لگتے تھے۔ برینڈڈ، بورنگ، بیکار۔ وہ بانڈ نہ جانے کہاں چھوٹ گیا تھا۔ وہ بے تکلفی ہوا ہو گئی تھی۔ یعنی اس نے بھی تمہیں بھائی زون کر دیا؟ شادان حسن کی بات پر ہلکا سا ہنسا۔ وہ جو اسے اپنی ایک تاریخ تازہ ہوئی محبت کی خبر سنا رہا تھا، بہت بری طرح بگڑا تھا۔ یہ میرا قصور نہیں، میں شکل سے ہی بے حد شریف اور معصوم لگتا ہوں۔ اس میں کوئی سید شادان تھوڑی ہوں کہ جو شکل سے خورانٹ لگے۔ شکر ہے خورانٹ لگتا ہے، تمہاری طرح خر نہیں۔ زبرج نے اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ تم نے اپنی چونچ لازمی گھسانی ہوتی ہے، باگڑ بلے۔ وہ ہنسنک اٹھا تھا۔ زبرج کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ تعریف ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی۔ وہ لوگ باتیں کرتے رہے، کافی پیتے رہے، کھانے کے دور چلے۔ آج کسی نے کسی سے اس کے مسائل نہیں پوچھے تھے۔
دوستی اس مقام پر آ گئی جہاں کامیابیوں کے قصے انا کا مسئلہ بن گئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ تھا ان کے درمیان جو بحال تھا۔ وہ 5 لوگ اس وقت یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی آخری خوشگوار ملاقات ہے، اور یہ بھی کہ ان کی ایک ساتھ آخری ملاقات ہے۔ قائد دہر کچھ راز انسان پر وقت سے پہلے کھول دیتا ہے تاکہ انسان اپنے بچاؤ کا سامان ہی کر لے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ دکان سے سلطان کے اپارٹمنٹ آ گئے تھے۔ یہاں ایک فرد کا اضافہ تھا، سلطان کی کزن اور شاید اس کی ہونے والی منگیتر بھی۔ لاؤنج کے صوفوں پر آڑے ٹیڑھے انداز میں لیٹے شادان ایک بار پھر گوسف موڈ میں موجود تھا۔ وہ اپنے باس کے کچے چٹے کھول رہا تھا جب اس نے آدھی انگریز یعنی سلطان کی کزن کو ایک نظر دیکھا۔ وہ اپنے موبائل پر ٹائپنگ کرنے میں مصروف رہی۔ اس کی دوسری نگاہ زخرف پر پڑی جو بے غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئیں، اور اب وہ سلطان اور حسن سے دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو۔ زخرف کو سننے کی بے چینی ہوئی تھی۔ تم دور رہو، یہ لڑکوں کی بات ہے، شادان جلدی سے بولا۔ حسن نے دانتوں کی مکمل نمائش کی تھی۔ زبرج ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہر بات تمہیں بتانے کی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی تم پیٹ کی ہلکی ہو، ساری عورتیں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی شاونزم نہیں تھا۔ شادان اس سے بڑی بڑی باتیں بھی کہہ جاتا تھا اور زخرف تڑپ کر جواب بھی دیتی تھی، مگر اس وقت اس لڑکی کی موجودگی اور ہنسی نے اسے بے حد برا محسوس کروایا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنا بیگ اٹھائے کھڑی ہو گئی۔ شادان بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر سلطان اس سے پہلے اٹھ چکا تھا۔ زخرف دروازے تک گئی اور تب سلطان میں جا کر دیکھتا ہوں کہتے اس کے پیچھے گیا تھا۔ پیچھے ہر کوئی اسے حیرت سے جاتے دیکھتا رہا۔ یہ لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہے؟ شادان بڑبڑایا۔ شام کا سمے تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی کے بعد موسم یوں ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ لندن کے لوگوں کو اس بے موسم برسات کی عادت ہو گئی تھی۔ اب زیادہ تر لوگ کام یا پڑھائی کے لیے نکلتے وقت چھتری ہمیشہ ساتھ لیا کرتے تھے۔ دکانوں کے شیشوں پر گری تازہ بوندیں آنسوؤں کی بوچھاڑ کی مانند تازہ تھیں۔ زخرف کے پیچھے جاتے ہوئے سلطان نے بھی گھر کے دروازے کے ساتھ لگ کر رکھی چھتری اٹھا لی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ وہ گلیوں سے مڑ کر اب سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ کئی بار اس نے آنسو بھی پوچھے تھے۔ سلطان چپ چاپ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ گلی کے آخری سرے پر رک کر زخرف اس کی طرف مڑی۔ تم میرے پیچھے مت آؤ، جاؤ تم اپنی سکی کزن اور میل دوستوں کے پاس جاؤ، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں۔ اوکے، وہ بے حد تابعداری سے بولا۔ زخرف پلٹ گئی تھی۔ اب وہ مزید تیز تیز قدم لینے لگی تھی۔ سلطان اس کی ہیل کی بات گشت ہر شور کے درمیان سن سکتا تھا۔ وہ اب بھی سن رہا تھا۔ وہ بیک مارکیٹ ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہاں کافی شاپ، پھولوں کی دکانیں، چھوٹی چھوٹی دیسی کھانوں کی دکانیں، بار اور کیفیز تھے۔ آس پاس رش تھا۔ وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بس چلتی گئی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ سلطان اس کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں، تب وہ ایک بار پھر مڑی تھی۔ وہ معصومیت سے اپنی جگہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کہا ہے نا کہ اپنے دوستوں کے پاس جاؤ، میں تو اسی کے پیچھے جا رہا ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر کھڑے تھے۔ آس پاس سے لوگ گزر رہے تھے۔ شام رنگین تھی، منظر دلفریب۔ میں تمہاری دوست نہیں ہوں، پھر کیا ہو، گرل فرینڈ؟ استغفر اللہ، تم لندن آ کر کتنی آزاد خیال ہو گئی۔ سلطان تعصب سے بولا تھا۔ میں تمہاری گرل فرینڈ بننے سے مرنا بہتر سمجھوں گی، وہ چبا چبا کر بولی۔ یعنی تم نے میری بیوی بننے کی ٹھان لی؟ اوہ خدایا، میں اتنا عرصہ تمہارے ارادوں سے لا علم رہا ہوں۔ تمہاری بیوی بننے کے لیے قطار میں ویسے بھی بہت لڑکیاں کھڑی۔ زخرف سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہتے آگے بڑھ گئی۔ دل میں جیسے آگ لگ گئی۔ تمہیں تو کسی قطار کی ضرورت نہیں، تم سیدھا اسٹیج پر آنے کا سوچو سیوزی، وہ برجستگی سے کہتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لیا تھا۔ وہ آگے آگے چلتی رہی۔ پھر کئی موڑ مڑتے 10 منٹ کی اس غصے والی واک کے بعد وہ لندن برج کے عین سامنے والے ایریا میں آ گئے تھے۔ مضبوط پتھر کی چھوٹی سی گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آتی دیوار کے اوپر سیاہ رنگ کی گرلز لگی ہوئی تھیں جن کے پار نہر تھی۔ وہ کپ میں لندن برج۔ یہاں اس وقت کافی رش تھا۔ لوگ تصاویر بنا رہے تھے، کافی کے مگ اور پیڑ کے کین ہاتھوں میں لیے شام کا وقت سکون سے گزار رہے تھے۔ ذرا سے فاصلے پر ایک بینڈ گانا بجا رہا تھا۔ زخرف بھی بلاخر تھک کر گرلز کے ساتھ لگے ستون سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان ذرا فاصلے پر بنی ایک کافی شاپ تک گیا تھا، 2 کپ خریدے اور واپس آیا تھا۔ زخرف وہیں تھی، اسے یقین تھا وہ وہیں ہوگی۔ سلطان اس کا سیف زون تھا۔ وہ اسے پوری بات بتانے والی تھی، وہ سننے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کافی کچھ کہتے اور سنتے تھے۔ شادان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم ہمارا حصہ نہیں ہو۔ کافی کا کپ زخرف کی طرف بڑھایا تو وہ تھام چکی تھی۔ تم لوگوں نے یہ پہلی بار نہیں کیا سلطان۔ آخر ایسی کون سی باتیں ہیں جن میں تم لوگ مجھے شامل نہیں کر سکتے؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو کیوں ہو تمہارے ساتھ؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو میں کیوں ہوں تمہارے ساتھ؟
اسد حسن کا اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے اور اس لڑکے نے اسد پر جاتی کا الزام لگایا ہے، جس پر مشتعل ہو کر اسد نے واقعی یہی کام کیا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے، تمہیں سننی تھی؟ ظفر وقار کی حقیقی معنوں میں چٹی گم ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی دوسروں کی پرائیویٹ بات کرنے میں؟ اور شادان تو ہے ہی بغیرت۔ ہم کرتے ہیں ایسی باتیں، یہ آج نہیں ہوا اور آج کے بعد ختم بھی نہیں ہوگا۔ ایسا وقت کئی بار آئے گا جب ہم تمہیں ایک طرف کریں گے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی اس دوستی میں انکمفرٹیبل نہیں ہونا چاہتا۔ تم ہونا چاہتی ہو؟ ہرگز نہیں۔ بے شک تم سب میرے دوست ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ یہ سب ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ باؤنڈری ہونی چاہیے۔ پھر تم غصہ کیوں ہو گئی؟ بوندا باندی ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ لوگ شٹرز کی تلاش کرنے بھاگے۔ سلطان اس کے لیے چھتری کھول کر کھڑا ہوا تھا، کافی کے کپ ہاتھوں میں لیے چھتری تلے کھڑے۔ وہ دونوں آس پاس یہاں سے وہاں بھاگتے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی فلم کے دلچسپ منظر کا حصہ لگ رہے تھے۔ گانا بجاتے لڑکے گٹار تھامے جلدی سے کسی دکان کے شٹر کے نیچے چلے گئے۔ وہ سب کے سامنے ایسے بول رہا تھا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ تب بات کرے نا کہ جب میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ سب کا تعارف جانتا تھا۔ میں اسے سمجھاؤں گا، دوبارہ وہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا، خاص طور پر سب کے سامنے۔ تم شادی کرے ہو اس سے؟ ایک دم وہ سیدھی ہوئی۔ بارش اب تیز ہو رہی تھی۔ سلطان آدھا بھیگ رہا تھا۔ زخرف چھتری تلے تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ نہیں، وہ بس میری کزن ہے اور کچھ نہیں۔ زخرف نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ سلطان کے نہیں کا مطلب سمجھتی تھی۔ دل سے بوجھ ہٹ گیا۔ تم بہت اپسیٹ ہو زی، کچھ ہوا ہے؟ سلطان نے اپنا کافی کا کپ اس کے کپ سے ٹکرایا۔ یہ جیسے یاد دہانی ہو کہ اس کپ کے پیسے لگے۔ کچھ نہیں، بس ورک سٹریس ہے۔ پڑھائی تو ہو گئی ہے لیکن میں یہی پریکٹس کرنا چاہ رہی ہوں۔ پھر ممی اور ڈیڈ کی لڑائیاں، ان کا پریشر تم سب جانتے ہو۔ یہاں کیا فائدہ، سارا اسکوپ پاکستان میں ہے۔ ڈھیروں ڈھیر کماؤ گی، طریقہ سیکھنا بس۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ کرپشن کے طریقے، رائٹ؟ وہ کافی کا کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی۔ نئی تبلیغ کہاں سے شروع کرنی ہے وہ طریقے۔ اس کے سنجیدگی سے کہنے پر زخرف ہنس پڑی تھی۔ سلطان اس کی ہنسی کو دیکھے گیا، پھر یکدم وہ سیدھی ہوئی، آنکھوں میں چمک بڑھ گئی تھی۔ تم نے نوٹ کیا ہے شادان بہت بجھا بجھا ہے۔ مجھے لگتا ہے لڑکی کا کوئی چکر ہے۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے، سرسری ذکر کیا تھا اس نے۔ وہ اب اس کے سامنے سے ہٹ کر اس کے ساتھ آ کر ٹھہر گیا۔ جھیل کی طرف ان کی بوجھ تھی۔ ذکر تو بہت تفصیلاً ہوا ہوگا۔ شادان کی ایک ماں جام شوروں میں ہے تو دوسری ماں تم ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ تم بتانا نہیں چاہتے۔ اس نے بتانے سے منع کیا ہے لیکن وہ خود بتا دے گا تمہیں، سلطان سہولت سے بولا، ساتھ مسکرایا۔ ظفر نے سر کو خفیف سے جنبش دی اور رخ بدل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب ان دونوں کی ایک دوسرے کی طرف پشت تھی۔ وہ اب جھیل کو دیکھ رہے تھے اور سلطان سامنے ہاتھ بڑھا کر چھتری ہنوز اس پر تان رکھی تھی۔ بارش ہنوز اسے آدھا بھگو رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان معاملات ایک بار پھر نارمل سے آگے بڑھ گئے تھے۔ سلطان نے اس کے دائیں رخ کو دیکھتے ہوئے سوچ لیا تھا کہ وہ پاکستان جائے گا تو زخرف کا رشتہ ضرور طلب کرے گا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی اور اس کی باتوں سے اسے ساری زندگی سننی چاہیے۔ اس کے شکوے ہر وقت دور کرتے رہنے چاہیے۔ یوں ہی اس کے لیے کافی کے کپ لاتے رہنے چاہیے۔ چھوٹے بال تم پر سوٹ کرتے ہیں۔ اس نے زخرف کے کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے بالوں کو دیکھ کر تبصرہ کیا۔ کٹوا لوں کیا؟ مجھے بھی بہت پسند تھے۔ وہ فوراً اشتیاق سے اس کی طرف مڑی۔ کٹوا لو؟ چلو پھر چلتے ہیں۔ ابھی اس بارش میں؟ وہ متعجب ہوا۔ ہاں ابھی اس بارش میں چلو۔ وہ چھتری ذرے نکل کر اس آگے چلنے لگی تھی۔ سلطان سر جھٹک کر مسکراتے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ اسے بہت کچھ بتا رہی تھی، سلطان سن رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زخرف وقار پاکستان جانے کے بعد اس کے خاندان کے خلاف کیس لڑنے والی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ان دونوں کے درمیان معاملات بے حد خراب ہونے والے تھے اور سلطان صفدر کی امیدیں ایک بار پھر خاک ہونے والی تھیں۔ دہر الہام نہیں دیا کرتا نا۔ حال 11 جنوری، وقت شام 7:30 بجے۔ اور مجھے شادان سے بھی مسائل تھے۔ چھوٹے کٹے بالوں والی بھرے بھرے جسم والی لڑکی کہہ رہی تھی۔ شادان نے مجھ سے خلیل احمد کیس کی تفصیلات مانگی تھیں اور ان دنوں میں صرف کیس لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہاں تفصیل میرے پاس تھی لیکن وہ کلائنٹ پریویلیج کے تحت امانت تھی، میں اسے بیچ نہیں سکتی تھی۔ تم نے خود کیا کیا تھا زی؟ شادان نے اسے مخاطب کیا۔ تم نے جبار خٹک کیس میں مجھ سے ٹپس نہیں لی تھیں۔ میں نے جبار خٹک کے سگے بھتیجے سے وہ تمام معلومات نکلوائیں جو تمہیں چاہیے تھیں۔ میری دوستی خراب ہوئی لیکن میں نے تمہارے کام کیے۔ کیا وہ غیر قانونی نہیں تھا؟ تم نہ کہہ سکتے تھے۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی تھی۔ تم اس سے پہلے کئی کاموں کے لیے مجھے نہ کہہ چکے ہو اور میں نے کبھی برا نہیں منایا۔
وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ میں تمہیں پہلے ہی 3 کاموں کے لیے نہ کہہ چکا تھا، مجھے لگا کہ اس بار تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی۔ میری ایک بات یاد کر لو شادان، میں اور تم ایک دوسرے کے لیے خاص ہیں، تم میرے کرائم پارٹنر ہو، لیکن جہاں تمہارے مشکلات ہوں تم خود پر بوجھ ڈال کر میری مدد مت کرنا، اور تم مجھ سے وہ کام کرنے کو نہ کہنا جہاں مجھے ضمیر 2 کوڑیوں میں بیچنا پڑے۔ مجھے لاجک پیش کر کے ایک دن میں 10 کاموں کے لیے بھی انکار کر سکتے ہو، اور تم ایک ایک کے پاس جا کر میری شکایت کرنا بند کر دو۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے کہو، کوئی شکایت ہو تو مجھ سے کہو، ہم لڑیں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ ہم اس طرح 1.5 سال ناراض نہیں رہیں گے، وہ تڑک کر بولا تھا۔ زخرف کا دل ہلکا ہو گیا، وہ مسکرا کر شادان کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور حنزلہ تو جیسے اسے نظر ہٹانا بھول گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بے حد مختلف انسان تھا، اس شادان کو اس نے کبھی نہیں دیکھا، سچا، سادہ اور بے حد مختلف۔ آئی ایم سوری زخرف، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ آئی ایم سوری شادان، وہ اسی انداز میں بولی تھی۔ تم لوگوں نے صرف اس وجہ سے ایک لمبا عرصہ بات نہیں کی؟ سلطان تعجب سے بولا۔ زخرف کی رنگت پھیکی پڑ گئی، شادان بے اختیار کرا، اور حسن سلطان کے لب شیطانی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اسے اپنے دوستوں کے بارے میں سب پتہ ہوتا تھا۔ کیا میں نے کچھ مس کر دیا ہے؟ سلطان باری باری ان دونوں کے چہرے دیکھنے لگا۔ گدھے، بےغیرت آدمی، میں نے تمہاری وجہ سے زخرف سے جھگڑا کیا تھا۔ شادان بگڑا۔ میں بتاتا ہوں اصل میں ہوا کیا تھا۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے آیا، گول آنکھیں چمک اٹھیں، اور وہ لوگوں کے سر میں درد شروع کرنے کا آغاز کر چکا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ شادی ہال میوزک کے شور سے گونج رہا تھا۔ ایک طرف اسٹیج تک جاتی راہداری تھی، اور اس کے دونوں طرف میں مہمانوں کے لیے میزیں لگی تھیں۔ ایسے ہی ایک میز پر اس وقت 3 لوگ کرسیاں لگائے بیٹھے تھے، زخرف، شادان اور حسن۔ زخرف نے سیاہ رنگ کی جھلملاتی ساڑی پہنی ہوئی تھی، بالوں کو نفیس جوڑے میں باندھے اس نے 2 لٹیں رخسار پر گرا رکھی تھیں، گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک، سر ڈائمنڈ اسٹڈ کانوں میں ڈالے، وہ آج معمول سے ہٹ کر خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادان اور حسن نے ایک ڈیزائن کا ہلکے آسمانی رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے وہ تینوں اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ دفتن زخرف نے ٹھہر کر حسن کو دیکھا۔ زبرج کیوں نہیں آیا؟ وہ بھی تو آنے والا تھا نا؟ کیسے آئے گا؟ میں جو آ گیا ہوں، شرم آ رہی ہوگی سامنا کرتے ہوئے۔ حسن کے انداز میں اگر کچھ تھا تو محض بدگمانی۔ ان دنوں ان کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ مصروف ہوگا حسن، ورنہ زبرج کم از کم سامنا کرنے سے نہیں ڈرتا۔ شادان نے اسٹیج کو دیکھتے تبصرہ کیا۔ دولہا دلہن کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ بٹھا رہا تھا۔ اگر تمہیں اس کی طرفداری کرنی ہے تو صاف صاف کہو، کیونکہ میں گدھا نہیں ہوں۔ میں نے اسے کال کی معاملات سلجھانے کے لیے، وہ آگے سے مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ تو سن لیتے، گالیاں دیتے ہوئے اس نے رو دینا تھا۔ تم اس کے دوست ہو، اس کے ویک پوائنٹ پر کم از کم اس کے رویے کا ذکر مت لے کر بیٹھو۔ زخرف سلجھو انداز میں کہہ رہی تھی۔ معذرت، مگر میری انا اتنی اونچی ضرور ہے کہ میں کسی کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے گالیاں نہ سن سکوں۔ حسن کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ تمہیں پتا ہے حسن، میں نے تم لوگوں کے بعد 1-2 بار لڑکیوں سے دوستیاں کی تھیں، لیکن وہ صرف اور صرف چند ماہ چل سکیں۔ مجھے لگتا ہے لڑکیوں کے درمیان بانڈ ہوتا ہے، لیکن دوستی نہیں۔ دوستی صرف لڑکے کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ وہ چنبے سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ لڑکے شکایت نہیں کرتے۔ زخرف کے بجائے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے شادان نے جواب دیا۔ وہ حال میں نہیں تھا۔ کیونکہ لڑکے بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ اب کہ زخرف بولی، اگر سال میں ایک دوسرے کو ایک بھی کال کریں گے تو شکوے شکایت ثانوی حیثیت رکھتے ہوں گے۔ اصل اہمیت اس کال کی ہوگی جو انہیں موصول ہوئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کال تھی کسی کی، وہ کہتے ہیں دوست کی کال تھی۔ ان کا دوست سال میں ایک بار کال کرنے پر بھی دوست رہتا ہے، سالگرہ پر لمبے لمبے پیراگراف نہ لکھ کر بھی دوست رہتا ہے، اور درد تکلیف میں موٹیویشن کے بجائے پھٹکار سننے کے بعد بھی دوست رہتا ہے۔ آدھی دنیا کے کام لڑکے اسی لیے کر دیتے ہیں کیونکہ بھائی ہے یار۔ میں یہ سب جانتا ہوں، تم دونوں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ وہ جھلا گیا تھا۔ انسان جب کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے تعلق کوئی بھی ہو، تو اسے وہ سب زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سکون ہوتا ہے۔ مردوں کی دوستی میں بلا وجہ کی ٹک ٹک ناراضگی باتیں دل میں رکھ لینا نہیں ہوتا۔ تم اپنی دوستی کو کیوں ایک معیار سے گرا رہے ہو؟ زخرف کی بات پر وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ حلق میں کانٹوں سا کچھ اگ گیا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ دونوں دوبارہ اس سے کچھ نہیں بولے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں کھانا پلیٹ میں ڈالے اپنی میز کی طرف واپس آ رہے تھے، جب حسن مدھم آواز میں بولا، میں اسے دوبارہ کال کروں گا، پھر مل بھی لوں گا۔ وہ دونوں اس کی بات پر محض ہلکا سا مسکرائے۔ واپس میز کے گرد بیٹھتے ہوئے وہ ہلکی ہلکی باتیں کرتے تھے۔ سلطان کا ذکر آیا تو زخرف کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ وہ ان دنوں اس کے چچا کے خلاف ایک کیس لڑ رہی تھی، اور چند دن پہلے سلطان نے اسے کال کی تھی۔ ان دونوں کے درمیان یہ پہلی کال تھی جس میں بے حد تلخ کلامی ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلی کال تھی جس میں ایک دوسرے کے خاندان پر بھی بات کی گئی تھی۔
وہ دونوں بےحد ترشی سے ایک دوسرے کو اپنے خاندان، جاب اور مختلف چیزوں پر طعنے دے رہے تھے، اور یہ کال جہاں بند ہوئی اس کے آگے کئی راستے بھی بند ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں نے کوئی کال نہیں کی تھی۔ تم جانتی تھی نا سلطان تمہیں پسند کرتا ہے؟ شادان کے اس یکدم سوال سے زخرف جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ شادان کی آنکھوں میں تپش تھی۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے ٹھیک کہا ہے، لڑکیاں دوست نہیں ہو سکتی۔ تم دوست ہوتی تو یہ سب نہ کرتی۔ مجھے چڑ ہونے لگی ہے تم سے، کیونکہ تم نے سلطان کو تباہ کیا ہے۔ حنزلہ بری طرح اس کے اعصاب پر سوار ہوئی تھی۔ وہ اس کی بے تنائی کو یاد کر کے اتنا تلخ ہو رہا تھا، اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں مسائل تھے تو اس نے زخرف کو بھی نہیں بخشا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو شادان، یہ ان دونوں کا ذاتی معاملہ ہے، حسن نے ناگواری سے ٹوکا۔ اگر وہ بات نہیں کرتا تھا تو کیا ہوا، تم کہہ دیتی۔ اب کیا ہوا دونوں ہی بھگتو گے، بلکہ تم نے تو شایان کے لیے ہاں کہہ دی ہے نا۔ بھگتے کا تو صرف میرا دوست۔ میں کون ہوں شادان؟ وہ دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے میرا دوست پسند کرتا اور ہے، لیکن وہی لڑکی جو بے حد خودگرض اور مغرور ہے، موقع پرست بھی۔ وہ کہاں کا غصہ کہاں نکال رہا تھا۔ حسن اور زخرف سمجھ ہی نہیں سکے تھے۔ اسے بس دکھ ہوا تھا، بے تحاشا دکھ۔ دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا شادان۔ وہ اپنا سلور پرس دبوچ کر کھڑی ہوں۔ آج سے تم میرے لیے وہ انسان ہو جو بے حد گھٹیا ہے اور جس نے میری حد کراس کی ہے۔ اس کے لہجے سے اس کی تکلیف واضح تھی، اس کی آنکھیں بھرائی ہوئی تھیں۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں صحیح شادان کو اندازہ ہو چکا تھا وہ کیا کر چکا ہے۔ اسے یوں لگا جیسے وہ یکدم خالی ہاتھ ہو گیا ہو۔ وہ اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چلی گئی تھی، حسن اس کے پیچھے گیا تھا، مگر اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ سلطان سے بے تحاشا محبت میں کیا نقصان کروا چکا ہے۔ حال میں وہ دونوں سر جھکائے ہوئے تھے۔ سلطان متعجب سا ساری داستان سن رہا تھا۔ اسی پل شادان اور زخرف نے گردن اٹھائی، نظریں ملیں اور اگلے ہی چند لمحوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ انہیں ہنستے دیکھ باقی سب بھی قوم مخاہی ہنسنے لگے تھے۔ اگلے کئی لمحے تہ خانے مختلف لوگوں کے کہکوں سے گونجتا رہا، پھر معذرت طلب کی گئی اور دونوں طرف سے دل بڑا کیا گیا۔ اگلے کئی منٹ باریاں بدلتی رہی تھیں، قصے چلتے رہے، آگ جلتی رہی اور کھانے پینے کے دور چلے۔ کہیں تبدیلی ہوئی اور کوئی کسی کی گود میں لیٹا تھا تو کوئی کسی کے کندھے پر سر رکھے ہوئے۔ ہاں، یہ ایک میٹ اپ تھا، لیکن اپنی نوعیت کا ایک بے حد عجیب میٹ اپ، جہاں وہ کڈنیپ تھے، مار کھا چکے تھے اور اب شاید دوبارہ بھی کھانے والے تھے۔ ان سب کے دلوں میں خلفشار تھا، لیکن ایک عجیب ٹھہراؤ بھی تھا۔ زندگی میں مسئلے ہوں تو سنورنے کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر مسئلے دوست سے ہوں تو امید نہیں رہتی۔ یہاں بیٹھے ان 5 لوگوں کی زندگی ایک بھونچال سے گزر کر آئی تھی، اور وہ یہاں بیٹھے ایک دوسرے کو روسٹ کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، طنز کر رہے تھے اور ایک بار پھر ایک دوسرے کا کھانا تان کر کھا رہے تھے، ماضی کے قصے اور حال کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ تہ خانہ جیسے آباد ہو گیا تھا، قید جیسے نعمت بن گئی تھی۔ دوستوں کی واپسی بے حد اہم اور قیمتی شے ہوتی ہے۔ 11 جنوری وقت 8 بجے۔ شادان ادھر آؤ۔ زبرج کے بے حد سنجیدہ آواز پر شادان نے اپنی جگہ سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے نظریں چرا رہا تھا، حتیٰ کہ حنزلہ سے بھی۔ زبرج کافی دیر سے یہ سب نوٹ کر رہا تھا اور اس نے بالآخر شادان کو بلا لیا تھا۔ شادان خشک لبوں پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ میں آؤں؟ اس نے بے اختیار کوئی بہانہ تلاش کرنا چاہا۔ تم آ جاؤ چپ چاپ، ورنہ میرے پاس لوگ ہیں، وہ تمہیں اٹھا کر لا سکتے ہیں۔ وہ ہنوز سنجیدہ تھا۔ شادان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ سلطان اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حسن نے باقاعدہ تمام دانتوں کی نمائش کی تھی، جس کے بدلے میں شادان نے انتہائی معصومیت اور شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے پیر پر پیر چڑھا دیا تھا۔ ووڈ کا زور اور فرش کی کنکریاں، اس پر حسن سلطان کی چیخیں۔ صحیح کہا گیا ہے، کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی سزا زندگی میں ہی مل جاتی ہے۔ جگہ اب تبدیل ہو گئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے زبرج کے ساتھ شادان آ کر بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اول تو یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے تھے، جس کی شروعات زبرج کی طرف سے ہوتی تھی۔ شادان کنفیوز تھا۔ اس سردی میں اسے ٹھنڈے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ بھاگ کیوں رہے ہو مجھ سے؟ تھوڑی دیر بعد اس نے براہ راست سوال کیا۔ گہری بری آنکھیں شادان کی آنکھوں پر جمی تھیں۔ وہ تمہاری بہن ہے؟ واللہ مجھے پتا نہیں تھا۔ تو میری بہن ہے تو کیا ہوا؟ ہر لڑکی کسی نہ کسی مرد کی بیٹی بہن تو ہوتی ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے تم اگر اس کے بارے میں کچھ غلط کہتے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا؟ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تم اچھے آدمی ہو، اسی لیے اس وقت میرے ساتھ بیٹھے میری بہن کی بات کر رہے ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے دیکھ لیتا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا بے غیرت ہوں کہ پلان کی خاطر تم سے اپنی بہن کو ڈسکس کرتا رہا؟ شادان لب کاٹتے ہوئے خاموش رہا۔ اس کی شرمندگی کچھ کم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز مدھم سی آواز سنائی دی۔ میں اس کے لیے سیریس ہوں، وفادار بھی، بہترین بننے کی کوشش بھی کروں گا۔ میں نے اتنے سال اگر تم میں کچھ دیکھا ہے تو وہ رشتوں کو لے کر تمہاری صداقت ہے۔
اگر تم واقعی اس کے لیے سیریس ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبل اور بہرام کا کیا؟ انہیں کون منائے گا؟ شادان پھیل کر بیٹھ گیا۔ کہاں کی شرم، کہاں کی جھجک، سب دور چلا گیا۔ میں یہاں سے جاتے ہی اماں کو بھیجوں، کیا خیال ہے؟ حنزلہ سے بات کرنے دو، پھر کچھ بتاؤں گا۔ جبل اور بہرام کی فکر مت کرو۔ حنزلہ تو راضی ہے، وہ تیزی سے کہہ بیٹھا تھا، پھر بے اختیار خجالت سے گردن یہاں سے وہاں گھمائی۔ میرا مطلب ہے، ہاں پوچھ لو، اس کی مرضی بھی ضروری ہے۔ ضرورت ہلکا سا مسکرایا۔ کہا کچھ نہیں۔ وہ اب آس پاس دیکھنے لگے تھے، ساتھ کسی چھوٹی چھوٹی بات پر تبصرہ بھی کرتے رہے۔ زبرج اس معاملے میں جتنی بات کرنا چاہتا تھا کر چکا تھا۔ ایک دم شادان کو کچھ یاد آیا تھا۔ اس کی آنکھیں پرسوچ انداز میں چھوٹی ہوئیں۔ وہ متجسس سا ہو کر آگے ہوا تھا۔ دانین نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ تم دونوں کی طلاق ہو گئی ہے کیا؟ اب وہ زبرج سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، چہرے پر کچھ آیا تھا، کوئی درد تھا۔ ہماری طلاق نہیں ہوئی۔ میرا کام کچھ مصروفیت کا تھا اور اسے لگتا تھا وہ میری ترجیح نہیں۔ بہت جھگڑے ہونے لگے تھے۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو تم اسے جتاتے کہ وہ تمہاری ترجیح ہے۔ اس نے حل پیش کیا، اتنے سکون سے آخری بار وہ کب کس کے ساتھ سامنے بولا تھا اسے یاد نہیں۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، وہ میری ترجیح نہیں تھی۔ بھائی، تو نے آدھے لندن کے سامنے ٹاور برج کو گواہ بنا کر اسے پرپوز کیا تھا۔ اس کے دادا کی وجہ سے تو نے 21 سال کی عمر میں شادی بھی کر لی، اور اب شادی کے اتنے سال بعد تجھے پتا چلا کہ وہ تیری ترجیح نہیں تھی۔ شادان سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ 5 سال بعد نہیں، مجھے پہلے دن سے پتا تھا وہ میری ترجیح نہیں ہے، کیونکہ وہ میرا کمفرٹ تھی، ہے اور رہے گی ہمیشہ۔ شادان لاجواب سا ہو کر اسے تکے گیا۔ وہ کم بولتا تھا، مگر جب جب بولتا تھا تو حیرتوں کے جھٹکے دیتا، خوشگواری کے در کھول دیتا تھا۔ ہاں، میں زور گڑھ کے معاملے میں آبزیسڈ تھا، لیکن میں اپنی جاب کے بارے میں بھی اسی طرح آبزیسڈ ہو جایا کرتا تھا۔ دانائن یہ سب شروع سے جانتی تھی۔ اس نے جس زبرت سے شادی کی وہ ایسا ہی تھا، لیکن شادی کے بعد وہ ہمیشہ سے مجھے بدل دینا چاہتی تھی۔ اسے کمپرومائز کرنے نہیں آتے تھے۔ تم نے بھی تو اسے بدلا نا؟ اس کے پھول، تم نے اس کی زندگی سے اس کے پھول نکال دیے۔ وہ زبرت شاہ نواز کی بیوی ہے، پھول بیچتے ہوئے اچھی لگتی، اور ویسے بھی ہمدان کی پرورش متاثر ہوتی۔ ہمدان اس کی ایک اور آبزیشن۔ شادان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ زبرج کی بیوی ہونے سے پہلے دانائن جعفر تھی، جو اپنا ملک چھوڑ کر یہاں تمہارے لیے آئی تھی۔ جس طرح تمہیں پھول نہیں پسند تھے، اسے تمہاری کرپشن نہیں پسند تھی، اور میرا خیال ہے کہ ہمدان پر تمہاری کرپشن، تمہارے فراڈ اثر ہو سکتے تھے، لیکن وہ معصوم پھول نہیں۔ تم نے اس کے ساتھ غلط کیا۔ وہ ورکنگ وومن تھی۔ کام چھڑوا دو گے تو گھر پر بیٹھ کر فساد ہی ڈالے گی نا؟ زبرج گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کہتا تو وہ ٹھیک تھا۔ تم نے اسے منانے کی کوشش کی تھی یار، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ وہ جیسے اس ذکر سے اکتایا تھا۔ تم اس کے پاس سفید ٹیولپس لے کر گئے تھے؟ زبرج اس سوال پر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم پاگل ہو؟ ہم 18 سال کے نہیں ہیں۔ سفید ٹیولپس لے کر جاؤں یا تو کیا وہ مان جائے گی؟ اس کے چہرے کا ہر زاویہ اس کی ناگواری کا تاثر دیتا تھا۔ بچوں والی باتیں کرتے ہو شادان۔ شادان بالکل سنجیدہ تھا۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر راضی نہیں ہوگی۔ وہ پھولوں کو دیکھ کر تمہاری زندگی میں اپنی قدر و قیمت کا اندازہ لگائے گی۔ جب بچپن میں ماں باپ ہمیں مارتے تھے یا ہم پر چیختے چلاتے تھے، تب ہمیں مناتے ہوئے وہ ہماری پسندیدہ شے بناتے تھے یا پھر لے آتے تھے۔ اس سے ہم خوش ہوتے تھے اور ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس کو ہم سے محبت ہے۔ موو آن کرنے میں آسانی ہوتی تھی کیونکہ سامنے والا ہم سے محبت کرتا تھا۔ کوئی انسان چیزوں کا لالچی نہیں ہوتا۔ ہاں، ان چیزوں سے جڑے جذبات کا لالچ سب میں ہوتا ہے۔ Isn't it cringe؟ زبرج کو کوفت ہوئی تھی۔ محبت میں مبتلا ہر انسان کرنگ ہی ہوتا ہے۔ محبت بذات خود کرنج ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے سلطان اور زخرف کی طرف اشارہ کیا۔ اسے دیکھو، اس سردی میں کون سی ہیلز پہن کر آئی تھی جو سلطان کو پسند آئی تھی، اور سلطان وہ 10 سال پرانے میلے جوتے پہن کر آیا تھا تاکہ وہ یہ تاثر دے سکے کہ وہ زخرف کو بھولا نہیں۔ یہ کرنج نہیں ہے۔ مجھے دیکھو، 5 دن سے یہاں کتے کی طرح ذلیل ہو رہا ہوں، مار کھا رہا ہوں، لیکن یہاں سے جانے کا خیال میرے دل کو مار دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یہاں وہ لڑکی ملی ہے جس کے لیے میں نے 3 سال ریاضت کی ہے۔ اسے ساتھ رکھنے کے لیے اس برزخ میں بھی رہ سکتا ہوں۔ کیا یہ کرنج نہیں ہے؟ تمہیں زور گڑھ اور اپنے باپ سے محبت ہے، اس کے لیے تم ہمیں یہاں لے آئی۔ تمہیں لگا کہ ہم تمہارا کام کر دیں گے۔ یہ کرنج نہیں؟ زبر ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے۔ کون سی تعویلیں کہاں کر مٹی مٹی ہوئی تھی۔ محبت پریکٹیکل لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے، اور اگر ہے تو محبت اچھے خاصے پریکٹیکل انسان کو کرنج بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محبت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ اس دنیا سے ان ریئل ہو جاتے ہیں۔
اگلی بار اسے منانے جاؤ تو دنیاوی معیار سے ہٹ کر محبت کے معیار پر پورے اترنا۔ زبرد نے سر ہلایا۔ وہ اتنے عرصے بعد پہلی بار واقعی سوچ میں پڑ گیا تھا۔ کیا قصور واقعی اس کا تھا؟ اسے کوئی بات نہ بن پڑی تو چپ رہا۔ وہ بے وقوف تھا یا شادان اس وقت اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا تھا۔ شادان اب اسے ایک مختلف موضوع پر بات کر رہا تھا۔ زبرد بے دہانی سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ دھیان جیسے بھٹک گیا ہوں، دھیان جیسے ٹیولپس میں اٹک کر رہ گیا ہوں۔ 11 جنوری رات 8:30 بجے۔ زور گڑھ اور اس کے مضافات میں گویا سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہو۔ جھینگروں کی آوازوں نے تک دم ساتھ لیا تھا، بلکہ سامنے رقص کرتے ہوئے پروانوں کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ بھیڑیے چپ کا لبادہ اڑے گھروں کو پلٹ گئے تھے۔ برف باری رک گئی تھی۔ دکانیں آج جلدی بند ہو گئیں۔ گھروں کی بتیاں جانے کیوں گل ہو گئیں۔ ہر کوئی جیسے اس حقیقت سے منہ موڑ لینا چاہتا ہو۔ زور گڑھ کو مات ہوئی تھی، تاریخی مات جس میں منحرف اس کے اپنے تھے۔ اسپتال کے سفید فرش پر خون کے سرخ دھبے واضح تھے، اتنے واضح کہ انہیں دیکھ کر کسی کا کلیجہ کٹ سکتا تھا۔ انہی انکشاف کے تعاقب کرتے نظر اٹھا کر دیکھو تو ایک کمرے میں 3 بستر لگے تھے، جن میں سے ایک پر عیسیٰ نیم دراز تھا اور دوسرے پر بہرام بیٹھا تھا۔ اس کی دائیں جانب کھڑا ڈاکٹر بہرام کی پٹی کر رہا تھا۔ ساتھ 2 نرس کھڑے تھے۔ سفید دیواروں والا یہ وارڈ خاموشی کی دبیز تہوں میں ڈوبا تھا۔ جبل خان ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا، کوئی تاثر نہیں، کوئی جذبہ نہیں۔ وہ خاموشی سے اپنے دونوں بھائیوں کو گولیوں سے گھائل دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر پٹی کر کے چلا گیا۔ جبل اپنی جگہ سے اٹھ کر بہرام کے پاس آیا تھا، اس کے بازو کو دھیرے سے چھوا۔ تم ٹھیک ہو بہرام؟ تمہیں میری پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں جبل خان، جاؤ جا کر ایجنٹ کی غلامی کرو۔ وہ پھنکارا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے اس بازو سے زیادہ کام مت لو، اور میں کہہ رہا ہوں اپنے دماغ سے زیادہ کام مت لو۔ اس نے بہرام کے بال درست کیے، اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے بہرام۔ شفقت اور نرمی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ باتیں ماننے اور غلامی کرنے میں فرق ہوتا ہے، چبا چبا کر کہا گیا۔ ٹھیک کہا تم نے، فرق سیکھ گیا ہوں میں۔ بہرام طیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر جبل اس کے سامنے دیوار بن گیا تھا۔ اس نے آگے سے گزر جانا چاہا مگر جبل نے بازو باہ کیے، پھر خود ہی اسے کھینچ کر گلے لگا لیا تھا۔ بہرام جھٹپٹایا مگر جبل اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ وہ بچپن سے اسی طرح منانے کا عادی رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو یار۔ بہرام کی ہر مزاحمت تھم گئی تھی۔ میں غلط تھا۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس نے بازو جبل کے گرد پھیلا دیے تھے۔ مجھے معاف کرنا بہرام، مجھے معاف کرنا۔ میں ہرگز ایجنٹ اور اس کے دوستوں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا جبل۔ اس کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ میں زبرج کو معاف نہیں کروں گا۔ میں ان لوگوں کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، مر کر بھی نہیں۔ جو تم چاہو گے وہی ہوگا، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میرے بھائی، تم ہو زبرج نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے دھبک رہا تھا۔ بہرام واقعی پرسکون ہونے لگا۔ جبل ظاہر تھا ایک بار پھر اپنا سحر پھونک رہا تھا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر ایجنٹ کا ساتھ دیا۔ وہ جیسے شکوہ کر رہا تھا۔ تمہیں چھوڑ کر اس کا ساتھ دیا، غلط کیا۔ میں نے کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں کی تھی۔ تم نے میرے لوگوں کو، میرے بھائی کو میرے خلاف کیا۔ غلط کیا، بہت غلط کیا۔ جبل اعتراف کرتا چلا گیا۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک میل نرس اندر داخل ہوا۔ بہرام کی طرف اس کی پشت تھی اور اس کے ہاتھوں میں ایک انجیکشن تھا۔ جبل نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ عیسیٰ تیزی سے اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا۔ وہ جیسے جبل کو اس کام سے باز رکھنا چاہتا ہو، مگر وہ سرمئی آنکھوں کا ٹھنڈا تاثر عیسیٰ کو منجمد کر دینے کو کافی تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے برف ہوا۔ تم نے مجھے چھوڑ کر اسے چنا۔ تم بہرام کے الفاظ اس کے لبوں میں ہی رہ گئے۔ کوئی نوکیلی شے اس کے کندھے میں پیوست ہوئی تھی۔ یہ درد نہیں تھا، یہ بے اعتباری تھی جو آج کل زور گڑھ کی خاک میں شامل ہو چکی تھی۔ اس کی زبان کو لگنے والا لقوہ بھائی کی طرف سے ہونے والے وار کی وجہ سے تھا۔ جبل نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں نے ایجنٹ کا حکم مان کر واقعی غلطی کی۔ میں بھول گیا تھا تخت میرا ہے اور اس میں کوئی حصہ داری نہیں ہوتی۔ اس نے بہرام کو واپس بستر پر لٹایا، اس کے کندھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ وہ بستر پر گر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ اسے جبل خان کی آواز واضح سنائی نہیں دے رہی تھی، بس ایک بے یقینی تھی جو کوڑے کی مانند جسم پر برس رہی تھی۔ وہ نیم باں آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم آرام کرو، ایجنٹ قید میں رہے اور زور گڑھ کو جبل سنبھالے گا۔ میری صلاحیتوں پر یقین رکھنا۔ وہ بہرام کو تسلی دینے لگا تھا۔ عیسیٰ ٹکر ٹکر اپنے بڑے بھائی کا ایک ایسا روپ دیکھ رہا تھا، یہ کوئی بے حد مختلف انسان تھا۔ آنکھوں کی غنودگی میں جانے سے قبل بہرام نے جو محسوس کیا وہ دھوکہ تھا۔ وہ اس کے بازو جکڑ کر بستر سے لگا رہا تھا اور وہ بے بس تھا۔ کوئی اس کے پیروں کو بستر کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھا، شل سا۔ بھائی کا خیال رکھنا عیسیٰ،
میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ بستر پر بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے موجود کو ہدایت دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ہدایت پر عمل ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ ہر میدان میں فتح یاب ہوگا۔ بالآخر وہ جذبات بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ جذبات جنہوں نے اسے ہمیشہ تکلیف دی تھی، جنہوں نے ہمیشہ جبل خان کے دل کو اذیت میں مبتلا رکھا تھا۔ اب وہ آزاد تھا، زخمی دل کے ساتھ آزاد۔ 11 جنوری، وقت رات 9 بجے۔ اس وقت تہہ خانے میں بیٹھے ہوئے انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ پچھلا قید خانہ ذرا صاف ستھرا تھا، جبکہ یہاں ہر آدھے گھنٹے بعد ایک لال بیگ مکوڑے یا پھر انہی کے برادری کے کسی فرد کی موت کے گھاٹ اتارنا پڑ رہا تھا۔ افسوس انہیں مارنے کا نہیں تھا، پستی کی انتہا تو یہ تھی کہ لال بیگوں کے سفیر کو بھی جوتی سے رون دیا گیا تھا۔ مکوڑوں کی لاش کو ریسیو کرنے والے نوجوانوں کو بھی پھانسی دی گئی تھی، اور اس کارنامے میں پیش 2 لوگ تھے، حسن معراج سلطان، سید شادان منور شاہ، ملک کے 2 جدی جوان جنہوں نے سرحدوں کا ٹھیکہ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، اور ان کے ہتھیار جوتے تھے۔ حسن سلطان آنکھیں چھوٹی کیے اپنے ہدف کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زبرج تو اپنے بھائی کے دھوکے کے بعد دماغ میں ہی دوست نہ رہا گا رہا تھا۔ شادان حنظلہ کو دیکھتے ہوئے فرصت سے باقی سب کو نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ سلطان تو جیسے رات ہموں میں ہینگر ڈال کر سویا تھا۔ زخرف کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کی بانچیں ہی نہیں بند ہو رہی تھیں۔ حسن سلطان گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ لال بیگ شاطر نکلا تھا، وہ بڑی تیزی سے بھاگ گیا تھا۔ بہت بوجھ تھا اس کے کندھوں پر۔ اب وہ بولے نہ تو بیچارہ کیا کرے۔ کیسی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ حنظلہ کے پاس یوں آ کر بیٹھا جیسے شادان کا سارا نظارہ بلاک کر دیا ہو۔ اس کی چوڑی پشت کے آگے اب شادان واقعی کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹھیک تھی میں، لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو یقیناً میرا دماغ خراب ہونے والا ہے۔ وہ اپنی پسٹل کے پرزے الگ کر رہی تھی۔ ارے آپ تو شرمندہ کر رہی ہیں، یہ تو میرا واحد ٹیلنٹ ہے۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر شرف قبولیت کیا۔ اول تو یہ بتائیں کہ آپ کا بھائی اور مستقبل کا غلام میری اور آپ کی سلام دعا سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ مستقبل کا غلام سید شادان تھا۔ حنظلہ مسکراتے ہوئے آگے کو ہوئی۔ آپ کے چہرے پر لکھا ہے بھائی، اسی لیے بے فکر رہیں، کوئی آپ سے انسیکیور نہیں ہوگا۔ پورے پاکستان کی لڑکیوں کے بھائی ہیں آپ۔ یعنی اب مجھے سوڈان سے بیوی لانی ہوگی۔ اسے تعصب ہوا تھا۔ اب اتنی دور جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ حنظلہ نے میگزین میں بلٹس پڑھنے شروع کی۔ آس پاس تو ہر جگہ دیکھ لیا ہے۔ میرے نزدیک سے تو بلی چھپکلی بھی گزرتے ہوئے سلام حسن بھائی کہہ جاتی ہے۔ اس نے گردن ڈھلکا دی تھی۔ آپ بتائیں، آپ کی کوئی کزن وغیرہ ہے؟ کوئی بہن؟ کسی چاچو ماموں کی بیٹی؟ بس نبض چلتی ہو، باقی خیر ہے۔ حنظلہ اس کی بات پر ہنس پڑی تھی، پھر اس کے چہرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑی۔ اس کا چہرہ ہنستے ہوئے سرخ ہونے لگا تھا۔ کوئی ایسی جس کی منگنی ٹوٹ گئی ہو یا جس کو طلاق ہو گئی ہو، کوئی تو ہوگی یار۔ حنظلہ ہاتھ اٹھا کر اسے چپ ہو جانے کو کہہ رہی تھی، مگر وہ گردن زخرف کی طرف پھیر چکا تھا۔ تم بتاؤ زی، تمہاری وہ بہن کیسی ہے جس کا بریک اپ ہو گیا تھا؟ اسے ایموشنل یا مورل سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ نہیں، ایسی کسی حاجت کی شکار نہیں میری بہن، تم ٹینشن نہ لو۔ حسن کو مایوسی ہوئی۔ سچ بتاؤں تو میرا دل کہتا ہے ستی ہو جاؤں، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، کیا کروں میں، مر جاؤں؟ اسے سرائکی نہیں آتی، صاف صاف اردو بولو۔ شادان نے اب مزید برداشت نہیں کیا تھا تو ٹانگ اڑائی۔ حسن پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ سرکار آپ اپنی چونچ مت لڑائیں، اگر ان کو نہیں بھی آتی تو میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا، برائے مہربانی ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ وہ ایک بار پھر حنظلہ کی طرف مڑا تھا۔ ہاں تو کہاں تھے ہم ڈاکٹر صاحبہ؟ آپ مرنے والے تھے حسن بھائی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ شادان کی نظریں اسے جھلسا رہی تھیں۔ وہ تو 2 منٹ پہلے کی بات ہے، اب تو میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ خیر، آپ نے یہ فیلڈ کیوں جوائن کی؟ اچھی خاصی سنجیدہ اور ذہین عورت ہیں آپ۔ اب آپ اچھا لگتا ہے کہ اس طرح پستول اٹھا کر مردوں کے سر پھاڑتے ہوئے؟ تم جیسے بغیرتوں کا دماغ درست کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ جواب زبرج کی طرف سے آیا تھا۔ حسن نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کون سا دن تھا جب میں نے تم لوگوں سے دوستی کر لی تھی۔ جانتے ہو ہم کس خاندان سے ہیں؟ ہمارے یہاں کوئی گالی دے تو اس کی زبان کٹ کر گر جائے۔ اللہ مجھے وہ دن دکھائے جب تمہاری زبان کٹ کر گرے۔ شادان سلگ کر بولا۔ لو میری کیوں گرے گی؟ میں تو عبد الباری ہوں۔ حسن چمک کر بولا تھا۔ بلکہ عبد الباری بھی کل آیا تھا، بڑا پریشان تھا، کہہ رہا تھا کہ غلط سنگت میں پڑ گیا ہوں۔ حسن بھائی کچھ دن اپنی صحبت بخش دیں۔ اور آپ ٹھہرے مصروف آدمی، یقیناً منع کر دیا ہوگا۔ اور نہیں تو کیا، میرے پاس اتنا وقت تھوڑی ہے۔ عبد الباری سوچتا ہوگا جان بچی لاکھوں پائی۔ سلطان نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا اور اپنا رخ ایک بار پھر زخرف کی طرف موڑ لیا تھا۔
باقی ساری دنیا بھاڑ میں جائے۔ حسن برا منائے بغیر ایک بار پھر حنزلہ کی طرف متوجہ ہوا۔ میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں، وہ رازدارانہ انداز میں گویا ہوا۔ میرے سارے دوست باہر سے جتنے سخت لگتے ہیں نا، اندر سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بار ان کو لڑکی ملنے دو اور یہ اس کے گھٹنے سے لگ جاتے ہیں۔ اب اسے ہی دیکھ لو۔ اس نے سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ کل تک کتنا پھدک رہا تھا، یہاں سے جانا ہے، اور اب دیکھیں کیسے زخرف کے ساتھ گپے ہانک رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوست پورا پیکج ہیں، امیر، ڈیسنٹ اور زن مرید۔ آپ پچھتائیں گی نہیں۔ حنزلہ اس کی باتوں پر مسکرانا چاہتی تھی، مگر اس کی نظریں بس سلطان اور زخرف پر اٹک کر رہ گئی تھیں۔ وہ فرش پر کوہنی کے بل نیم دراز اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ زخرف مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ یہ بے تکلفی نئی نہیں تھی، یہ محبت یک طرفہ نہیں تھی۔ انہیں جدا کرنے کے لیے دہر کا ناممکنات سے گزرنا تھا۔ یہ ساتھ، یہ مسکراہٹ وقت اس تعلق کو گہنا نہیں سکتا تھا۔ بدگمانیاں اس تعلق میں بے یقین تھیں۔ اسے جبل خان کے لیے دکھ ہوا تھا، بے تحاشا، بے حد۔ وہ غلط جگہ، غلط انسان کی محبت کا اسیر ہوا تھا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر پاتی۔ رات 9 بجے۔ تم واقعی الیکشن نہیں لڑنا چاہتے؟ وہ مکمل سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ سلطان چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سیاست میرے خون میں ہے، میں اسے منہ نہیں موڑ سکتا۔ کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوا مجھ سے۔ اگر اس نے پہلی بار سیاست کے متعلق کسی کو سیدھا جواب دیا تو وہ زخرف تھی۔ وہ جسے تفصیل سنانے والا تھا وہ بھی زخرف تھی۔ ابا نے ہمیشہ میرے ساتھ زبردستی کی، اپنی مرضی کا پڑھایا، اپنی مرضی سے ہی لندن بھیجا، پھر امریکہ اور پھر پاکستان بلوا لیا۔ میں اس وقت واپس نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن ایک بار پھر سمیع بھائی اور سراج بھائی کی بلیک میلنگ میں آ گیا تھا۔ میں واپس آ گیا، لیکن میں نے سوچ لیا کہ سیاست مر کر بھی نہیں کرنی، وہ مدھم آواز میں کہتا جا رہا تھا۔ لیکن الیکشن ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے۔ ابا کو جیسے موقع مل گیا، سمیع کی گرفتاری کے بعد انہوں نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا تھا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اس بار وہ چاہتے تھے کہ میں دوبارہ الیکشن لڑوں۔ چچا صاحب پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے لیے منتخب ہونے والے تھے اور میں وزیر اعلیٰ۔ سب ابا کی مرضی۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ وہ تمہارے ابا ہیں سلطان، انہوں نے تمہارا بھلا ہی سوچا ہوگا، وہ رسان سے بولی۔ سلطان مسکرایا۔ ایک تو یہ اماں ابا کو بڑی چھوٹ ملی ہوتی ہے، تمہارے ماں باپ ہیں، بھلا ہم تمہارا برا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ برا نہیں چاہیں گے، لیکن آپ کے فیصلے اولاد کے لیے برے ہو سکتے ہیں۔ جسٹ ایکسیپٹ اٹ۔ وہ چلا گیا تھا۔ ابا سے غصہ تھا، میں ہرٹ بھی تھا۔ مجھ پر حکم تھوپ کیوں رہے تھے؟ ان کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، بیٹا سلطان تم کیا کرنا چاہتے؟ میں کہتا ابا پینٹنگ۔ وہ کہتے ٹھیک ہے بیٹا، لیکن میری خواہش اور ضرورت ہے کہ تم سیاست میں آؤ۔ تب میں سوچتا ابا کی محبت میں پگھل جاتا، تب میرا سیاست میں آنا ابا سے محبت اور بیٹے کا فرض ہوتا۔ لیکن جو کچھ وہ سب کر رہے ہیں، وہ دھمکی، بلیک میلنگ اور ناجائز ڈیمانڈز، اور سلطان صفدر کٹ کر گرے گا۔ لیکن ان بلیک میلنگز میں نہیں آنے والا۔ ابا شاید جانتے نہیں مجھے، لیکن مجھے تو لگتا ہے تم بلیک میل ہو چکے ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ ایک لمحے کے اندر اندر سلطان کی آنکھیں مختلف ہو گئیں۔ میں واقعی بلیک میلنگ میں آ چکا ہوں، اس نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ ابا نے کہا تھا اگر 14 جنوری سے پہلے میں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائی تو پھر راہب یعنی سلطان کے چچا کا بیٹا الیکشن لڑے گا۔ میں زندگی میں پہلی بار ڈر گیا۔ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اپنے تخت کے لیے، اسے بچانا ہے جس سے میں بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور مجھے اندازہ بھی نہیں ہو سکا۔ مجھے یہاں ہر رات صرف اس خوف سے نیند نہیں آتی کہ اگر میں 13 جنوری کو واپس نہیں گیا تو کیا ہوگا۔ اس کے چہرے پر متاع حیات کھو دینے کا خوف تھا۔ تم دونوں ایک ساتھ بھی الیکشن لڑ سکتے ہو، اس کے بعد تو پارٹی کے ممبر کا حق ہے جسے چاہے اپنا لیڈر چن لیں۔ چچا اور ابا کے درمیان معاہدہ تھا کہ بازو گھر کا ایک ہی مٹ بنے گا۔ میں اور راہب ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں، ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ یعنی تم نے کاغذات نامزدگی اب تک اسی لیے جمع نہیں کروائی تاکہ تم راہب کو انتظار کی سولی پر ٹانگ سکو؟ سلطان مسکرایا، عجیب کھوکھلی مسکراہٹ، وہ جس میں شر بھی تھا۔ اسے تڑپا تڑپا کر مارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ضرور اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کبھی کبھی اسے سلطان سے خوف آیا کرتا تھا۔ تم بہت بدتمیز ہو، وہ خفگی سے بولی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی، اب کی آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ تم تمیز سکھانا، تم بہت عجیب ہو۔ تمہارے لیے کم عجیب ہو جاؤں گا؟ تم اب بہت بولنے لگے ہو، صرف تمہارے سامنے اپنا منہ بند رکھو، یہ سہولت اب آپ کے لیے غیر ویلڈ۔ سلطان تم سدھر جاؤ اب، وہ ضد ہوئی۔ تم کوشش تو کرو، میں نہ سدھروں تو کہنا۔ زخرف نبی میں سر ہلاتے خاموش ہو گئی۔ سلطان اس کے سامنے زمین پر لیٹ گیا تھا۔ وہ خاموش تھی اور سلطان اسے کچھ کہنے کا منتظر۔
وہ اس دنیا کی واحد انسان تھی جو سلطان صفدر کو کتاب کی طرح پڑھ لیتی تھی، اور یہی وہ واحد انسان تھی جس پر سلطان اپنی زندگی کے روشن اور تاریک باب کھول کر رکھ دیتا۔ آئیں چھوڑ دو، انائیں چھوڑ دو سلطان۔ کافی دیر بعد وہ ہلکی آواز میں بولی، یہ کام میں صرف تمہارے لیے کر سکتا ہوں، باقیوں کے لیے مجبور مت کرو۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ تمہارے ابا ہیں اور راہب تمہارا کزن۔ بات یہ نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ایک پارٹی میں رہ نہیں سکتا، بات یہ ہے کہ تمہارے چچا اور ابا جانتے ہیں الیکشن تم جیتو گے، اس کے بعد تم راہب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے۔ وہ لوگ راہب کے لیے ڈرتے ہیں، خاندان ٹوٹنے سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ تمہارے شر سے ڈرتے ہیں۔ تم بہت جان گئی ہو میرے بارے میں، تم سے شادی کی تو الو کا پٹھا کہلاؤں گا۔ اس نے بازوں کی کینچی بنا کر سر کے نیچے رکھی تھی۔ وقت ہے، اب بھی سوچ لو۔ ویسے تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کریں؟ میری 3 دن بعد شادی۔ جانتا ہوں تاریخ نہیں بدل سکتی، دولہا تو بدل سکتا ہے نا۔ میں نے تمہیں ایسا کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ فوراً مکر گئی تھی۔ سلطان دل کھول کر ہنسا تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تم… ہاں تو تم نے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ لیکن میں سلطان، ہم دونوں کے درمیان بہت کچھ آ سکتا ہے، راز نہیں۔ اگر میں نے ایسا کچھ کہا بھی ہے تو جاؤ، میں مکر گئی۔ سلطان نے کچھ نہیں کہا، بس مسکراتا رہا۔ زخرف کو یکدم کچھ یاد آ گیا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں اتنے سالوں میں کوئی لڑکی نہیں ملی کہ تم نے کسی کو ڈیٹ نہیں کیا؟ وہ متجسس سی آگے کو ہوئی۔ کیا تھا، کئی لڑکیاں آئیں اور گئیں، گو کہ میں نے کوئی اخلاقی حد کراس نہیں کی، لیکن کئی ملاقاتیں بھی مجھے اس بات پر قائل نہ کر سکیں کہ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی آ سکتا ہے۔ اوہ پلیز، اب یہ مت کہنا کہ تم نے میری محبت میں ہر لڑکی کو ریجیکٹ کیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی تمہیں ہنستے ہوئے خوبصورت نہ لگی ہو، روتے ہوئے جس پر ترس نہ آیا ہو؟ کئی لڑکیاں ہنستے ہوئے بھی خوبصورت لگی ہیں، لیکن مجھے ہر دفعہ تمہارا حلق پھاڑ کر ہنسنا یاد آتا تھا۔ روتے ہوئے کئی لڑکیوں پر ترس آتا، لیکن کسی کو روتے دیکھ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور سب سے اہم بات، وہ کروٹ کے بل لیٹ گیا تھا، نگاہیں زخرف پر مرکوز کر لیں۔ میں نے کسی روتی ہوئی لڑکی کو ناک پوچھنے کے لیے اپنا رومال نہیں دیا۔ اخ، گندے ہو تم، وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ بے اختیار پیچھے ہو گئی۔ اب اس میں گندا ہونے والی کون سی بات ہے؟ مجھے باقی لڑکیوں سے کراہیت آتی تھی، جن سے محبت ان سے کراہیت نہیں آتی۔ زخرف کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ تمہیں ہماری محبت ناپنے کے لیے یہی کرائیٹیریا ملا تھا؟ بالکل، مجھے تو اس میں کچھ غلط نظر نہیں آ رہا۔ وہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اب مجھے واقعی لگنے لگا ہے کہ میں 3 دن بعد دولہا نہیں بدلنے والی، وہ قطعیت سے بولی۔ سلطان مسکرایا۔ ویسے ہمارے بارے میں جان کر اگر کوئی ہم سے زیادہ خوش ہوگا تو وہ سراج ہوگا۔ کافی دیر بعد سلطان یاسیر سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت پر ٹکی تھیں، پھر وہ دوبارہ کوہنی کے بل دراز ہوا۔ ایک جگہ سکون نہیں آتا تھا اسے۔ سب سے پہلے سراج کو بتائیں گے، اوکے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا یا اپنی خواہش کا اظہار کر رہا تھا؟ سراج بھائی کچھ دن پہلے مجھ سے ملے تھے۔ وہ گھٹنے سینے پر لگائے، تھوڑی گھٹنے پر ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کے سامنے کوہنی کے بل نیم دراز تھا۔ سلطان اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ زخرف نے بے اختیار یاد کرنے کی کوشش کی۔ وقت کے پنے پلک چپکتے ہوئے پلٹ گئے۔ مصنف نے کتاب کے پچھلے ابواب میں کچھ نیا بھرنے کا سوچا اور پھر کہانی کی ڈور دور کہیں ماضی میں جا اٹکی، جہاں شاید کچھ خوشگوار لمحات ہمارے منتظر تھے، شاید۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔